शेर बानो साहिबा प्लीज आप गो अहेड. जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा हमें गाइड कर रहे हैं, यकीनन आगे जो सेशन होगा वो ऐसे ही होगा. इसमें दो चीजें जो आपने पॉइंट आउट की, मेरे ख्याल है ये जनरल प्रॉब्लम है. एक तो रात की नींद पूरी ना होना और फॉरगेटफुलनेस. तो फॉरगेटफुलनेस का तो आपने जवाब दे दिया कि यकीनन हमारी याददाश्त सही है, इट्स जस्ट दैट कि बहुत जगह जहन जा रहा है. नींद में दो चीजें होती हैं और वो दोनों चीजें आपने पॉइंट आउट की. इसको कैसे किया जाए कि नींद गहरी नहीं होती और नींद में भी लगता है दिमाग जाग रहा है, मतलब वो सब चीजें जहन में एक फिल्म की तरह चलती रहती हैं. तो वो Exactly. मतलब हाउ वी कैन ओवरकम दिस. थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. ये क्वेश्चन इंशाल्लाह इसको देखें, मैंने जैसा कि शुरू में ही कहा था कि हर चीज़ का जो है इलाज दवाई में नहीं है. एक चीज़ है जिसको स्लीप हाइजीन कहा जाता है. ये सिर्फ आप की कंप्लेन नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि जहन जाग रहा होता है, आंखें हमारी बंद होती हैं और सुबह में फ्रेश नहीं होती, सर पर बोझ सा महसूस होता है. तो उस नींद को बेहतर करने के लिए चंद तरीके हैं जिसको स्लीप हाइजीन कहा जाता है और वो विदाउट मेडिकेशन है. राइट, कि नींद की जगह एक हो, सोने का टाइम मुकर्रर हो, चाय का इस्तेमाल एक्सेसिव ना हो और रात को जज्बाती गुफ्तगू आपने नहीं करनी. मिसाल के तौर पे आप फोन पर किसी के साथ थोड़ी सी जज्बाती गुफ्तगू कर लेते हैं तो इसका भी इम्पैक्ट हमारे दिमाग पर रहता है. ठीक है. और मौजू जो है वो वहाँ पर रोशनी हो, इतना ज़्यादा अंधेरा भी ना हो, मतलब प्रॉपर एक सोने की प्रॉपर एक इन्वायरमेंट हो जहाँ पर इतना ज़्यादा साउंड डिस्टर्बेंसेस ना हो. ठीक है. और उस जगह से आप फेमिलियर हों. कोशिश करें कि हमेशा जगह आपकी एक हो जिस पर आप सोएं. बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि उनको एक ही जगह पर नींद आती है, जैसा कि इससे आपको थोड़ा सा वजाहत हो गई होगी. अच्छा, और इसके अलावा नींद की तैयारी ऐसे करें जिस तरह इंसान एक सफ़र की तैयारी कर रहा होता है. आधे घंटे तक लेटने के बाद अगर आपको फील करें कि आपको नींद नहीं आ रही तो आप कोई और काम कर सकते हैं और कोशिश करें कि मोबाइल एक्टिविटी से गुरेज किया जाए. आजकल ये देख, मैं खुद पर्सनली ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ इवन इन माय होम इन्वायरमेंट के बहुत सारे लोग हैं जो कि बिस्तर पर लेटे हुए वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं. तो इससे आपके ब्रेन को मैसेज जा रहा होता है कि डे टाइम है और आपका ब्रेन उससे अलर्ट हो रहा होता है. राइट. बहुत सारे लोग जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं तो व्हाट दे डू, दे यूजुअली कीप देयर मोबाइल साइलेंट, किसी और कमरे में रख दिया, या रात के दरमियान अगर मिसाल तौर पे नींद डिस्टर्ब हो और उस वक्त भी कोशिश करें कि स्क्रीन ना देखी जाए, उससे स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं. तो ये चंद तरीके ऐसे हैं जिससे आप अपनी स्लीप को इम्प्रूव कर सकते हैं. इसके अलावा WHO की और एक और रिकमेंडेशन है जिसको अक्सर हमें पता तो होता है लेकिन हम फॉलो नहीं करते. डेली एक्सरसाइज हाफ एन आवर की, ये स्टैंडर्ड है हम सब के लिए, दुनिया में जितने भी लोग हैं, कि 1 सेकंड में 2 कदम, 1 सेकंड 2 कदम, 6 days a week और हाफ एन आवर फॉर हाफ एन आवर. तो एक हफ्ते में एक दिन आपने छुट्टी कर ली. ये तमाम वो चीजें हैं जिससे आप अपनी स्लीप को बेहतर कर सकते हैं. अस्सलाम डॉक्टर साहब. वालेकुम अस्सलाम. बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए. जी डॉक्टर साहब, इशू ये है कि अभी रिसेंटली जो कोविड का इशू चल रहा है इसमें मैं भी इसका शिकार हुआ. तकरीबन 1 महीना मैं घर पे रहा. मेरे साथ एक अजीब सा मसला हो रहा है कि मैं बैठा हुआ होता हूँ. आपको अगर मैं वैसे तो लेट आवर हमारा एक शेड्यूल होता है कि हम तकरीबन 2 बजे 2:15 बजे घर पहुंचते हैं, लेकिन जिस वक्त मैं घर में भी होता हूँ, अगर मैं छुट्टियों के दौरान 1 महीना मैं नहीं जा सका ऑफिस, तो मुझे एक अजीब सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है और वो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या. कि मेरी एक आंख में नींद होती है भरपूर किस्म की और एक आंख मेरी बिल्कुल ऐसे जैसे खुली हुई है और मैं उससे हर चीज देख रहा हूँ, लेकिन दूसरी साइड जो है मेरी बिल्कुल बंद हो जाती है और मैं लेट जाता हूँ कि शायद मुझे नींद आ गई है. लेकिन जब मैं लेटता हूँ तो फिर उस आंख से भी नींद गायब हो जाती है और मैं नॉर्मल हो जाता हूँ. लेकिन अगर मैं बैठा हूँ तो फिर ये महसूस होता है कि मैं एक साइड से सो चुका हूँ. ये मेरे लिए एक अजीब गरीब सूरत हाल हो रही है कि ये है क्या. अब इसको ये है कि इस कंप्लेंट को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर किया जाएगा. राइट, कि ये आपने जैसा कि बताया कि कोविड में ये चीज़ स्टार्ट हुई है, इसका ऑनसेट कैसा था और कब से हो रहा है, और उसके साथ साथ आप थोड़ा सा इसमें ये है कि जो असेसमेंट होगी उसमें बाकी कुछ पर्सनल नोयत के सवालात भी होंगे, उसके बाद ही मैं इस पोजीशन में होऊंगा कि इसका मैं जवाब दे सकूं, क्योंकि ये थोड़ा स्पेसिफिक आपने मसला अपना पूछा है. जैसे मैडम का क्वेश्चन था उससे पहले वो थोड़ा जनरल इशू था तो उसको जनरलाइज मैंने आंसर दे दिया. लेकिन क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि उसमें पूछना पड़ता है कि कोई स्ट्रेस के मजीद जो सिम्टम्स हैं जिनमें थोड़ा सा पर्सनल नोयत की चीज़ें होती है तो उनको एसेस करना होता है, तो उसका मैं तभी आपको जो है वो जवाब दे सकूंगा. अच्छा, अब इसके साथ एक और चीज़ पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आपने खुद भी आर्टिकल्स या पढ़े होंगे जिसमें ये कहा गया है कि जो पुराने हेल्थ के मसाइल होते हैं, जिस तरह शुगर की बीमारी है या दिल की बीमारी के लिए कोई दवाई ले रहा है या गुर्दे की बीमारी के लिए कोई दवाई ले रहा है,
یا استھما کے لیے دمے کے لیے کوئی دوائی لے رہا ہے. تو اسٹریس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کرونک کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ تھوڑی ورس ہو جاتی ہیں. ایک اس لیے کہ اسٹریس کی وجہ سے کچھ ہارمونس نکل رہے ہوتے ہیں, کچھ نیورو کیمیکلس نکل رہے ہوتے ہیں, جس طرح ایپینیفرین, نور ایپینیفرین, جس سے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے اور ہماری رگیں تھوڑی سی نیرو ہو جاتی ہیں. تو اور اس کے علاوہ جو ہے تھوڑا سا امیونٹی جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی جو ہیلتھ کے معاملات ہیں وہ ورس ہو جاتے ہیں. تو کوشش کرنا چاہیے کہ جب بھی آپ اسٹریس میں ہو اور اگر آپ آلریڈی کوئی دوائی لے رہے ہیں تو اس دوائی کو اس کے مناسب ٹائم پر, اس کی اسی ڈوز پر اور اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کیے ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے. ادروائز وہ پرانی جو ہیلتھ کنڈیشنز ہیں وہ ورس ہو سکتی ہیں. یا اس کے علاوہ یہ تو جسمانی صحت کی بات ہو گئی, کیونکہ جتنی جسمانی صحت ضروری ہے اتنی ہی انسان کی مینٹل ہیلتھ بھی ضروری ہے. اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ آپ اپنی جسمانی صحت کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں مینٹل ہیلتھ کا کوئی اتنا خاص کانسیپٹ نہیں ہے, نہ شاید اس پر اتنا کام نہیں کیا گیا. اسی پرسپیکٹو میں اس پر ہم کام کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جن میں فیملی ہسٹری پازیٹیو ہوتی ہے کہ ان کی جینز میں انزائٹی کی, پریشانی گھبراہٹ کی, یا اداسی مایوسی کی, ڈپریشن کی ہسٹری کامن ہے. اور جب کوئی اس طرح اسٹریس کا المیہ آتا ہے یا کوئی اسٹریس کا ایسا ٹائم آتا ہے تو ان کی وہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. جیسا کہ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پہلے تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی تھی, لیکن جب سے یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے یا جب سے یہ کورونا وائرس کا اسٹریس آیا ہے تو اس سے ہمیں بے چینی گھبراہٹ بڑھ گئی ہے, موڈ زیادہ خراب رہنے لگا ہے. یا اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں نشاور چیزوں کی ہیلپ لیتے ہیں. آپ کو اس بات کا علم ہی ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہیں لیگزوٹینل یا الپرازولام, زینکس کے نام سے, ڈورمیکم کے نام سے بہت سارے لوگ میڈیسنس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ خود ہی دیکھیں کہ مینٹل ہیلتھ کا کتنا بڑا ایشو ہے, کتنا گیپ ہے کہ لوگ میڈیسنس استعمال کر رہے ہیں اور ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں کہ ان دوائیوں کو کتنے ٹائم تک استعمال کرنا چاہیے. اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر 2 سے 4 ہفتے تک کوئی بھی نیند کی دوائی استعمال کرے تو اسے عادت پڑ جاتی ہے. اس طرح کے بہت سارے کیسز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ 8-10 سال سے وہ دوائی استعمال کر رہے ہیں. تو اس پلیٹ فارم سے میں یہ میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ نیند کی دوائی حسب ضرورت استعمال کی جائے اور ڈاکٹر سے تصدیق کروانے کے بعد تو زیادہ بہتر رہے گا. یا اس کے علاوہ کچھ لوگ ہیں الکوہل کا سہارا لیتے ہیں, پان گٹکے, نسوار, چھالیاں, یا اس کے علاوہ ٹوبیکو کا انہوں نے استعمال لے لیا. اب چونکہ ہمیں ان کو کوشش کر کے ان کے پرابلم کو سمجھنا چاہیے, انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, ان کو معاشرے کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے, کیونکہ معاشرے میں اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ کم ہے. اگر کوئی الکوہل لیتا ہے تو اس کو معاشرہ برا سمجھے گا, لیکن جو ہم اگر اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں تو ہمیں اس کے ریزن کو سمجھنا چاہیے, اس کے پرابلم کو سمجھنا چاہیے, تاکہ ہم اسے انکریج کر سکیں, تاکہ ہم اسے سمجھ سکیں, تاکہ وہ اپنی وریز کو, اپنے پرابلمس کو اگر کوئی ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہمارا جو رویہ ہے وہ ججمنٹل نہ ہو ان کی طرف. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے. اسٹریسفل جو سچویشن ہوتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اسٹریس کو ایک طرح سے رسپونڈ کریں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کو اتنی فکر نہیں ہوتی. آپ کے اپنے گھر میں آپ دیکھ لیں, ٹوئنس جو جڑواں بہن بھائی ہوں یا جڑواں ایک ہی جینڈر کے بچے ہوں, ان کا اسٹریس کا لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ سب کا اسٹریس ایک جتنا ہو, یا اگر اسٹریس آتا ہے تو سب پریشان ہو. یا اسٹریس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں, اور وہ اپنی پریشانی کے عالم میں جب اسٹریس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں تو اس سے وہ اسٹریس, ایسے لوگ جن میں اسٹریس کی ولنریبلٹی کم ہے تو ان میں بھی تھوڑا سا اس ٹائم بینگ کے لیے وہ زیادہ ہو سکتی ہے. تو اس میں صرف ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اسٹریس کو مینیج کیا جائے. زندگی میں, دنیا میں کوئی بھی چیز آتی وہ ہمیشہ کے لیے پرسسٹ نہیں کرتی. اب ریسنٹ آپ نے فگرز دیکھے ہوں گے کہ اسٹیٹس اعداد و شمار کی ہم بات کرتے ہیں تو کافی اللہ کے فضل و کرم سے کافی اعداد و شمار اسٹیٹس کم ہو گئے پہلے کی نسبت. اچھا, اب پھر اس کے بعد ایک ڈیولپمنٹ پر میں بات کرنا چاہوں گا. میں نے جینز کی تو بہت بات کر لی کہ بہت ساری چیزیں ہم انہیریٹنس میں, خون میں, وراثت میں لاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ, کہ بچے کی پرورش کیسی ہے, کیسی ہوئی ہے, رائٹ. کہ بچہ اسکول جا رہا ہے, بچہ کبھی پریشانی کی صورتحال میں, لازمی بات ہے لائف ڈیفیکلٹیز میری بھی زندگی میں ہوتی ہے, آپ کی بھی زندگی میں, لیکن ہمارے پیرنٹس نے ان ڈیفیکلٹیز کو کیسے مینیج کیا ہے. کیا وہ اسٹریس کا شکار ہو جاتے تھے, یا وہ آرام سے اس کو ایبزارب کر لیتے تھے, کہ وہ اس سچویشن کو بالکل کام کر دیتے تھے, یا وہ زیادہ اینکشیس ہو جاتے تھے. تو سائنٹیفک اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ جو اینکشیس پیرنٹس ہوتے ہیں, جو فوراً پریشان ہو جاتے ہیں, ان کے بچوں میں پریشانی کی ٹینڈنسیز زیادہ ہوتی ہیں, بجائے ان پیرنٹس کے جو چیزوں کو فوراً سے کوپ اپ کر لیں, ان پرابلمس کو سالو کر لیں اور اتنا زیادہ پریشان نہ ہوں. اور ڈیولپمنٹ کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کی اسکولنگ کیسی ہوئی ہے, چائلڈہڈ میں آپ کے فرینڈس کیسے تھے, آپ کی سوشل سپورٹ کیسی تھی, رائٹ. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری شخصیت کو, ہماری بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے. جب انسان 18 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی ایک شخصیت بن جاتی ہے, رائٹ. پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو گئی ہے.
شخصیت کی بیماری کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو 18 سال سے پہلے ہم شخصیت کی بیماری نہیں کہتے, ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شخصیت کسی کی بن رہی ہوتی ہے. تو انوائرمنٹ کا بہت بڑا عمل دخل ہے آپ کی شخصیت پر, آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر. یہ بات ہم پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو لوگ ضعیف عمر میں ہیں یا جن کو پرانی بیماریاں ہیں, وہ اس طرح کی کنڈیشن میں, اسٹریس کی کنڈیشن میں یا وبا کی کنڈیشن میں, چاہے کرونا وائرس کا پرابلم ہو یا اس کے علاوہ خاندان پر کوئی مصیبت یا آفت آ جاتی ہے, تو ان کا زیادہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ ان کا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا اور ان کی مینٹل ہیلتھ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی کہ وہ مشکلات کا, پریشانی کا سامنا کر سکیں اس حساب سے. اچھا, اس کے علاوہ باقی لوگوں کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ بچوں میں اور ٹینز میں, خاص کر کے جو بچے 12 سے 13 سال سے لے کر 18 سال کی ایج میں ہے, کہ ان میں اسٹریس جو ہے وہ کیسے پریزنٹ کرتا ہے اور اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا چاہیے. اکثر لوگوں کو سوال ہوتا ہے کہ میرا بچہ تو 14-15 سال کا ہے, میں کیسے آئیڈینٹیفائی کروں کہ وہ کسی پریشانی کا شکار ہے, رائٹ. تو اس کے لیے سلائڈز ہم نے کچھ آخر میں رکھی ہے, اس پر بھی ہم ڈسکس کریں گے. باقی اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کے لیے ان میں بھی اسٹریس کو جو ہے, جس طرح آپ کا شعبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے, تو اسی طرح میڈیکل فیلڈ میں جو ڈاکٹرز ہیں یا جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے جو فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں اس ڈیزیز کے ساتھ, ان میں بھی اسٹریس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ بھی بڑے رسک پر ہوتے ہیں اسٹریس کے لیے, کیونکہ وہ فرنٹ لائن پر ان پیشنٹس کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں, ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور کافی ایسی جو کورونا وائرس سے ریلیٹڈ ڈیتھس ہوئی ہے ان کو ہینڈل کرتے ہیں, تو ان کے لیے بھی اسٹریس کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے. پرائر مینٹل ہیلتھ کے یہ میں بات پہلے کر چکا ہوں, ایک دفعہ پھر کرنا چاہوں گا کہ اگر انزائٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو 40% انزائٹی وراثت میں, اور ڈپریشن بھی 40% وراثت میں آتی ہے. انزائٹی پریشانی, گھبراہٹ, اور ڈپریشن میں موڈ اداس رہتا ہے مسلسل, رائٹ. یہ تو الگ سے ایک بیماریاں ہیں. اب میرے خیال سے ہم ان بیماریوں کی تفصیل میں نہیں جاتے, کبھی اگر انشاءاللہ موقع ملا تو اس پر بعد میں بات کی جائے گی.